السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا کسی بھی یوٹیوبر سے کوئی بھی ذاتی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میری پوری فیملی میں میرے علاوہ کوئی اور یوٹیوبر نہیں ہے۔ میرے بھائی نے آنے کی کوشش کی ہے، بہت زیادہ کی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنے بھائی کی ویڈیو کا بار بار لنک بھی شیئر کیا، لیکن آپ لوگوں نے اسے سبسکرائب نہیں کیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ میری فیملی میں اور کوئی یوٹیوبر بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ میں سمپل سے بتانے کا مطلب یہی ہے۔ اور یہ میں بتا کیوں رہی ہوں، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ شاید یہ جلے والے، جلا ارائیں والے، یہ لودھراں والے میرے کوئی رشتہ دار ہیں اور میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری پیاری سی بہنوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میرے رشتہ دار بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، میرے والدین، میرے امی ابو کراچی میں رہتے ہیں، اور ہمارا تعلق گاؤں سے ہے۔ میرے امی ابو نے اس دفعہ عید بھی گاؤں میں کی ہے، لیکن اس گاؤں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم لوگ ارائیں بالکل بھی نہیں ہیں، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ہم ارائیں بھی نہیں ہیں، نہ ہی ارائیوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ ویسے ایک ہماری چچی ہیں جو ارائیں ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ رہتی ہیں بہاول پور میں، اور وہ بہت پڑھی لکھی ہیں۔ وہ ایک سیاسی کارکن ہیں، وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ ان کا نام لیتے ہوئے ہم لوگ ادب سے لیتے ہیں، تو ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہمارے کسی بھی طرح سے ان سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہے۔ میرا بس ایک ریئیکشن چینل ہے، اور میرا جس پہ بھی دل کرتا ہے میں اس کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو میں ریئیکشن کرتی ہوں۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کو کلیئر کر کے بتا دوں، کیونکہ کمنٹس میں جو ہے نا کافی زیادہ جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر مجھے بھی غصہ آتا ہے اس طرح کے بیہودہ قسم کے جو کمنٹس آتے ہیں نا، پھر غصہ آتا ہے اس طرح کے کمنٹس دیکھ کر۔ اور کمنٹس کا ذکر کرتے ہوئے مجھے یہاں پہ ثنا جاوید کے بھی کمنٹس یاد آ گئے ہیں۔ تو آپ کی طبیعت کیسی ہے ثنا جاوید؟ آپ خوش ہیں؟ ابھی اپنی بےزتی آپ نے کل کرائی ہے میرے بھائیوں سے، اور مجھ سے بھی آپ نے بےزتی کروائی ہے، تو اب آپ خوش ہیں؟ آپ کو سکون مل گیا ہے؟ میں آپ کو کافی دیر سے کہہ رہی تھی کہ بھاگ جائیں یہاں سے، بھاگ جائیں، بہت بےزتی ہو جائے گی آپ کی، لیکن آپ نے بات نہیں سنی۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے آنا ہو میرے چینل پر، میری ویڈیو پر، کسی بھی نام کی آپ آئی ڈی سے آئیں تو تیاری کے ساتھ آئیے گا، کیونکہ میرے چینل پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو آپ سے اس طرح کے سوال کریں گے کہ پھر آپ کی بےزتی ہو جائے گی، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ تو یہ چیز آپ سوچ لیجئے گا نیکسٹ ٹائم۔ اور جس طرح میں ابھی کمنٹس کا جواب دے رہی ہوں، مجھے کافی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو اسی طرح ڈیلی روٹین والی آنٹی نے بھی، اور آنٹی سے بھی پھر مجھے ایک کمنٹ یاد آ گیا کہ آپ انہیں آنٹی نہ کہا کریں، وہ جو ہے اپنے آپ کو 16 سال کی لڑکی سمجھتی ہیں۔ تو میرے بھائی، سمجھنے میں اور ہونے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو 10 سال کی بھی لڑکی سمجھیں، لیکن وہ ہیں تو نہیں نا۔ چلیں، آپ نے منع کیا ہے تو اب میں انہیں آنٹی نہیں کہوں گی، میں ڈیلی روٹین والی باجی کہہ دیتی ہوں۔ حالانکہ باجی مجھے کہنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی چلیں آپ ہی کہہ دیتی ہوں، صحیح، آپ ہی ٹھیک ہے۔ ڈیلی روٹین والی آپ ہی جو ہیں، انہوں نے کمنٹس کے جواب دیے ہیں، اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے وہی ٹائٹل لگائے ہیں، اسی طرح کا انہوں نے تھمبنیل لگایا ہے۔ تو میں نے بھی پھر ان کی وہ ویڈیو دیکھی، اور شروع میں جس طرح میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو 16 سال کی لڑکی سمجھتی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ سمجھنا بھی چاہیے، انسان کا دل جوان ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پوری ویڈیو میں جو ہے کافی زیادہ ہلا گلا دکھایا، جھولے شولے کھائے انہوں نے، پارک گئیں، اور یہ ساری رونقیں انہوں نے ہمیں دکھائیں۔ حالانکہ آج کل کے جوان بچے، نوجوان بچے بھی اس طرح کے جھولے نہیں کھاتے ہیں۔ وہ مجھے تو جب میں ویڈیو دیکھ رہی تھی مجھے چکر آ رہے تھے، مجھے گول گول گھوم رہا تھا نا، میں نے اسے کافی زیادہ اسکپ کیا، کیونکہ وہ چکرا دینے والے جھولے انہوں نے کھائے۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑی ہوئی نا، تو قسم لینے میں میں ہوتی نا ان کی جگہ تو میں کب کی وہاں پہ گر چکی ہوتی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ چکر آتے ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھ کے، میں چکرا جاتی ہوں۔ اور وہ تو ماشاءاللہ سے واقعی میں پھر وہ اپنے آپ کو اگر 16 سال کی لڑکی سمجھتی ہیں تو بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ چلیں جی، ابھی ویڈیو پہ بات کرتے ہیں، اللہ کرے مجھے کوئی اور فالتو بات نہ یاد آ جائے۔
تو بات دراصل میں یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے جس طرح کا ایک 2-4 دن پہلے تھمبنیل لگایا، ٹائٹل لگایا، تو اسی طرح کی یہ والی ویڈیو بھی مطلب انہوں نے بالکل اسی طرح بنائی ہے، اور سیم وہی کہانی اور وہی باتیں بھی چینج نہیں ہیں، وہ بالکل سیم اسی طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اسی طرح کے کمنٹس کا انہوں نے جواب دیے ہے۔ لیکن میں جو ہے بالکل اسی سیم پیٹرن پہ ویڈیو نہیں بناؤں گی جس پہ میں نے کل بنائی تھی۔ میں ان کی باتوں کو تھوڑا سا اپنی باتوں کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کروں گی، اپنے سوالات کو چینج کرنے کی کوشش کروں گی، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے انہوں نے وہی بات کی کہ میرے پاس اس طرح کے کافی زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس کیوں نہیں جاتی، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں، اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دنیا مطلب کی ہے، اور مطلب کے پیچھے ہی لوگ آتے جاتے ہیں، اور میرے جتنے بھی رشتہ دار میرے پیچھے تھے وہ صرف مطلب کی وجہ سے تھے۔ تو آپ ہی کہنا تھا نا، آپ نے جو ہے نا کہا ہے کہ یہ سب تو ہمیں کوئی نہیں نظر آتا تھا، آپ کے ساتھ تو صرف آپ کے ایک بھائی ہوتے تھے، سکندر بھائی، اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کبھی آپ کی ایک سسٹر جو ہیں وہ اصغر بھائی کی جو وائف ہیں وہ ویڈیوز بناتی تھی، اور سب میں سے تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ بہت شروع میں جو ہے آپ نے اپنی وہ جو آپ کے علاقے کی فیمس یوٹیوبر ہے جو بھاگ چکی ہیں ابھی گھر سے، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے ویڈیو بنائی تھی، بہت شروع کی بات ہے، وہ بھی میرے خیال سے ایک ہی ویڈیو میں نے دیکھی تھی انہی دنوں، اس کے علاوہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تھی، کسی کو آپ نے پروموٹ نہیں کیا تھا۔ ہاں، باہر سے لوگ آتے تھے تب بھی آپ کے پاس، جو آپ کے علاقے سے باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ آپ ویڈیوز بنواتی تھیں۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں کو آپ نے بہت کم جو ہے وہ اس میں یوٹیوب پہ آپ نے دکھایا تو بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے مطلب کوئی پیچھے سے کوئی مدد کی ہو تو وہ اس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے، تو جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں۔ اور دوسرا، آپ نے اصغر بھائی کی بھی پروموشن کی تھی، ان کا بھی چینل آپ نے شیئر کیا تھا، لنک بھی شیئر کیا تھا، ان کے ساتھ آپ نے ویڈیو بھی بنوائی تھی، اور بھی رشتہ دار تھے جو انہی کی طرف کے ہیں، وہ شاہد فیملی والے، اور ادھر کے رشتہ داروں کی آپ نے پروموشن کی تھی، لیکن وہ بہت کم ہے۔ جس طرح آپ بتا رہی ہیں نا، آپ بہت زیادہ کر کے بتا رہی ہیں، آپ نے اپنے رشتہ داروں، کیونکہ آپ کے گاؤں میں تو بہت زیادہ وہ ہیں جو رشتہ دار ہیں وہ یوٹیوب پر ہیں، اور ابھی آپ کا کسی سے بھی کوئی لینا دینا، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں بھی آپ ہر کسی سے دور ہی رہتی تھی۔ آپ نے بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہی ویڈیوز بنوائی تھی، اور بہت تھوڑے لوگوں کو آپ نے جو ہے اپنی ویڈیو میں آنے کا موقع دیا تھا۔ پھر آج آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ سب آپ کے ساتھ مطلب کی وجہ سے تھے، تو ان میں سے تو کسی نے بھی آپ کے ساتھ رابطے نہیں ختم کیے، الگ تھلگ تو آپ ہیں، وہ پوری برادری جو ہے آپ کی وہ تو سب ایک ساتھ ہی ہیں، سوائے ایک وہ جو ہے صابرہ والے گھر کو چھوڑ کے، باقی تو سب ایک ساتھ ہیں۔ باقی جہاں پہ آپ بات کر رہی ہیں نا کہ بن بلائے تو کوئی نہیں جاتا، باقی رشتہ داروں کی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ان کی طرف تو بن بلائے کوئی نہیں جاتا، تو میرے خیال سے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سونیا اور وسیم بھائی کی جو شادی ہوئی تھی اس پہ آپ کو بلایا نہیں گیا تھا، تو اسی وجہ سے شاید آپ نہیں گئیں، حالانکہ آڈینس کو پتہ ہے کہ آپ کو بلایا گیا تھا، آپ کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، لیکن آپ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھیں۔ اس کے برعکس آپ ایک ایسی شادی میں چلی گئی تھیں، میرے خیال سے وہ کوئی پروموشن کے لیے آپ گئی تھیں یا کس مقصد کے لیے گئی تھیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آپ نے اس شادی پہ جانے کے لیے پیسے لیے، مطلب کوئی پروموشن وغیرہ کا کوئی سسٹم تھا، تو وہ تو آپ کا اپنا ذاتی وہ ہے۔ میرے خیال سے اگر کوئی بندہ پروموشن کے لیے مطلب پیسے لے کے کہیں جانا چاہے تو وہ اس کی ذاتی مرضی ہوتی ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن رشتہ داروں کی شادی سے زیادہ اہمیت ان کی شادی کو دینا اور یہ تاثر دینا کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا تھا، ہمیں بلایا نہیں تھا، تو یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل بھی ماننے والی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو نہیں بلایا تھا۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم بات ہے آپ کی نظر میں بھی اور ہم سب کی نظر میں بھی جو آپ نے اس ویڈیو میں کی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں ابرار بھائی اور ان کی پوری فیملی،
تو وہ لوگ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انہوں نے آپ کو جو ہے مطلب یہ مقام دلایا ہے, وہ اس چیز میں برابر کے حصے دار ہیں. آپ کی کامیابی کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہاتھ ہے وہ صرف ابرار بھائی کا ہی تھا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی جو برادری والے ہیں وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ابرار بھائی سے آپ لوگ ختم کر دیں, مطلب ان سے تعلق واسطہ جو ہے ختم کر دیں, اور یہ آپ بالکل بھی نہیں کر سکتی اور کرنا بھی نہیں چاہیے. حالانکہ آج اگر دیکھا جائے تو اس علاقے میں, آپ کے علاقے میں, اگر جو یہ سب لوگ ڈالر کما رہے ہیں نا وہ کسی کی وجہ سے کما رہے ہیں نا, تو وہ ایک وہی شخص ہیں, وہ ایک ابرار بھائی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گاؤں میں جو ہے نا مالا مال لاٹری نکلی ہوئی ہے. اور ان سب کو احسان مند ہونا چاہیے ابرار بھائی کا کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. اگر وہ آپ کو چینل نہ بنا کے دیتے تو باقی لوگوں کے ذہن میں بھی ابھی تک یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم بھی اس طرف آئیں یا ہم بھی یوٹیوب پہ چینل بنائیں. تو یہ جو سارا آئیڈیا تھا یہ سب سے پہلے ابرار بھائی کو آیا تھا. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, پھر آپ کو کس نے آئیڈیا دیا کہ آپ اس طرح کی ویڈیو بنائیں جو متنازع قسم کی ویڈیو ہو, اور جس میں آپ کسی کو بھی نہ بخشیں, اپنے بھائیوں کو بھی آپ رگڑ دیں اور اپنی بھابھیوں کو بھی, اور پورے مطلب اپنے جلے کو آپ رگڑ دیں. تو یہ پھر سوال اٹھتا ہے نا. اور کیونکہ آپ کے جو چینل کا ایڈمن ہے وہ آپ کا بیٹا, منہ بولا بیٹا ابرار ہے, اور آپ کی ویڈیوز وغیرہ وہی بناتے ہیں, تو اسی وجہ سے پھر لوگوں کا, تو شاید اس وجہ سے لوگوں کا کہنا بنتا ہے, کیونکہ آپ کے علاقے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ابرار بھائی نے ہی کہا ہوگا. تو کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ ابرار بھائی کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتی اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ آپ کی کامیابی کا راز ہیں. لیکن پھر انہوں نے آپ کو سب سے الگ بھی کیا ہے, یہ بھی حقیقت ہے. اور یہاں پہ مجھے ایک اور بھی بات یاد آئی ہے. جب آپ یہ باتیں کر رہی تھیں تو آپ کہہ رہی تھیں کہ میں کیسے مطلب ابرار کے احسانات کو بھلا کر جو ہے ان کے پاس چلی جاؤں. تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر انہوں نے احسان کیا ہے, آپ پہ چینل بنا کے آپ کو دیا ہے, تو سب سے بڑا احسان تو آپ نے بھی کیا ہے. آج اگر ابرار بھائی بھی کچھ ہیں تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہیں, کیونکہ محنت تو اصل آپ نے کی ہے, آپ کی اپنی محنت ہے. آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتی ہیں کہ میں اگر کچھ ہوں تو میں نے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے. آپ کے بیٹے نے, آپ کے ابرار بیٹے نے صرف آپ کو چینل بنا کے دیا تھا, اور مطلب جو ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں, لیکن اصل محنت تو آپ کی اپنی تھی. ایک اور بات جو مجھے آپ کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی, آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ یوٹیوب پر چل رہے ہیں آپ بھی اسی طرح یوٹیوب پر چلیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. کیا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ باہر سے امداد لیتے ہیں اور لوگوں کی پھر مدد کے نام پہ اپنا بینک بیلنس بنا رہے ہیں, تو اسی طرح آپ بھی اسی طرح کریں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا اشارہ اسی طرف ہی ہوگا, حالانکہ آپ نے بات کلیئر نہیں کی ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کیا وہ چاہتے ہوں گے, کیونکہ اور تو کچھ نہیں ہے. اور تو وہ یا تو یہ چاہتے ہوں کہ ہم جس طرح ڈرامے کرتے ہیں یا ہم جس طرح تھمبنیل لگاتے ہیں تو اس طرح تو آپ بھی کرتی تھیں پہلے, اور ابھی بھی کبھی کبھی کرتی ہیں. سیڑھیوں سے پھسلنا, بارش میں گرنا, یہ ساری چیزیں تو مطلب ہوتی رہتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چاہیں گے, وہ یہی چاہتے ہوں گے آپ سے کہ آپ بھی ہیلپنگ کے نام پہ جو ہے لوگوں سے امداد لیں. تو یہ کام تو آپ نے بھی شروع کیا تھا پہلے, بہت شروع میں آپ نے بھی شروع کیا تھا, اور آپ نے بھی مطلب آصف فیملی کو آپ لے کے آئی تھی سامنے, اور خود آپ جس راستے پہ چل کے ترقی اور کامیابی کی طرف گئی ہیں پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو اس راستے سے روک رہی تھیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ساری رنجشیں اور یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا. اور اسی لیے آڈینس, میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں, میں اسی لیے آپ سب کو روکتی ہوں کہ کبھی بھی یوٹیوبرز کی ہیلپ نہیں کیا کریں. اب میں ٹاپک کچھ اور ہے ویڈیو کا, تو ویڈیو کو کسی اور طرف لے کے جانا نہیں چاہتی, لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ میں آج ویڈیو دیکھ رہی تھی
ستارہ یاسین کی جو بھابھی ہیں ان کی، اور وہ بھی اب ہیلپنگ پہ مطلب آ گئی ہیں، مطلب اس طرف آ گئی ہیں کہ سمجھ رہے ہیں آپ نا کہ لوگوں سے منگوانا اور یہ سب چیزیں. تو کتنا عجیب بات ہے کہ ایک خاندان، اتنا کرپٹ ترین خاندان، اتنا جو ابھی تک بھی جس کے چرچے ہیں، وہ لوگ بھی اس طرف آ گئے ہیں. تو آپ لوگ کی تھوڑا عقل سے کام لیا کریں. اور آپ اب اسی خاندان کو دیکھ لیں جس میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور یہ لوگ پھر لوگوں کی امداد کے لیے پیسے مانگتے ہیں اور آپ لوگ پھر دے بھی دیتے ہیں. چلیں جی، اس بارے میں ابھی بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر یہ بات میں نے شروع کر دی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو ابھی ویڈیو کو اینڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جو انہوں نے اینڈ میں کہا کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک بہن کی جو ویڈیو لگائی تھی جو کینسر پیشنٹ تھی اور جن کی امداد کی انہوں نے بات کی تھی، تو ان کے بارے میں وہ بتا رہی تھیں کہ جب میں نے وہ ویڈیو ڈالی تو میرے اپنے رشتہ داروں نے میرے پاس ایک ڈائریکٹ بندہ بھیجا اور مجھے یہ میسج بھیجا کہ ڈیلی روٹین والی، اب تم بھی ہماری طرح ہی کام کر رہی ہو، مطلب تم بھی ابھی وہی کر رہی ہو جو ہم کر رہے ہیں. اور جس پر انہوں نے بہت ہی طنزیہ جواب دیا اور کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو خاص طور پہ یہ بتا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی طرح بالکل بھی کام نہیں کر رہی. اور اس بات کا مطلب کیا تھا؟ مطلب صرف یہی تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے رشتہ دار بھی جو ہیں امداد کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے آتے ہیں تو باہر والوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ سروں کے اوپر تو نہیں نہ بیٹھے ہوتے، وہ تو ظاہر سی بات ہے دوسری کنٹری میں ہوتے ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، وہ دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں. انہیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پیسے کس طرح کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور آگے یہ لوگ جو کرتے رہتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں. بس اس ٹاپک پہ میں کافی زیادہ پہلے بھی ویڈیوز بنا چکی ہوں. قصہ مختصر کہ اب ڈیلی روٹین والی آنٹی نے ان کو صاف پیغام دیا ہے ویڈیو کے ذریعے کہ انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ بس ایک خاتون آئی تھی اور وہ کینسر پیشنٹ تھی، اور اس مطلب ان کی بیماری کی نوعیت کی وجہ سے انہوں نے ان کی ہیلپ کی. تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ابھی تک اگر نہیں کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے آپ نے، تو ابھی کر دیں سبسکرائب. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.